الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لذكري اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور دوستوں، آواز صحیح گونجتی ہے نا؟ کئی بار آواز گونجتی ہے تو سمجھ میں نہیں آتا. سب سے پہلے بندہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں. یہ گواہی، اور یہ گواہی کہتے ہیں اقرار باللسان، زبان سے گواہی، زبان سے اقرار کرنا، و تصدیق بالقلب، اور دل سے اس کا یقین کرنا کہ جو میں بول رہا ہوں اس کا مجھے یقین ہے، اور عمل بالارکان، کہ پھر وہ کر کے بھی دکھائے جو اس نے بولا ہے. یعنی اللہ کو ایک ماننا اور اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننا، نبی ماننا، اس کو جب یہ زبان سے اقرار کر رہا ہے، دل سے اس نے اس کو مان لیا ان دو باتوں کو، تو اب اس کا اگلا قدم یہ ہے کہ ان کے جو احکامات ہیں، جو ان کے ذریعے سے جو کام اللہ نے دیے ہیں، اور جو اللہ کا ایک ہونا کی گواہی دینا جو یہ چاہتا ہے، جو اس کا تقاضا ہے، اور پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر یقین کر لینا، اور ان کی نبوت کا جو تقاضا ہے اس کو یہ عمل سے بھی ظاہر کرے، تو بندہ مسلمان کہلاتا ہے. بندہ مسلمان کہلاتا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی نہیں، صرف اللہ ہی معبود ہے. محمد الرسول اللہ، اور محمد جو ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں. یہ کلمے کے دو حصے ہیں. تو پہلے تو اس کو اچھے سے یہ مان لے گا. اب یہ ماننے کے بعد اب جو تقاضے ہیں، کلمے کے جو تقاضے ہیں، ان تقاضوں پر اس کو، ان تقاضوں کا پابند اس کو ہو جانا ہے. اب یہ مسلمان ہے. تو جب اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دے دی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے کی گواہی دے دی، تو دوسرا جو ارکان ہے، دوسرا جو کام ہے اسلام کے اندر، اس کو فرمایا وہ نماز ہے. اب دوسرا کام نماز ہے کہ جب اللہ سے ہونے کا یقین اس کے دل میں ہوگا، اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کامیاب ہونے کا یقین اس کے دل میں ہوگا، تو اب جو یہ نماز پڑھی جائے گی اس نماز سے کامیاب ہوگا. 5 جو ارکان اسلام کے، ایمان ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے. ان میں ایمان پر قائم رہنا 24 گھنٹے کی زندگی میں ہر وقت فرض ہے. یعنی یہ یقین دل میں ہونا کہ اللہ ہی سب کچھ کرتے ہیں، اللہ ہی میرا معبود ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اور ان کے طریقے پر 100% کامیابی ہے. اس کا یقین اس کے دل میں 24 گھنٹے رہنا چاہیے. پھر جب یہ ہے، پھر اگلی باری نماز کی ہے کہ نماز روزانہ 5 وقت ہر حال میں اس کو پڑھنی ہے. نماز ہر حال میں پڑھنی ہے، 5 وقت روزانہ ہے، کوئی چھٹی نہیں ہے. میدان جنگ میں نماز پڑھے گا، طبیعت خراب ہے نماز پڑھے گا.
اشارہ کر سکتا ہے، گردن ہل سکتی ہے، نماز پڑھے گا. یعنی اگر جب تک یہ ہوش میں ہے اور اذان ہو گئی تو نماز پڑھے گا. اور ایسا یہ نماز اللہ تعالیٰ کا ایسا حکم ہے جس کی کوئی چھٹی نہیں ہے. چھٹی ہوتی ہے ہمارے یہاں کام دھندوں میں، ہم لوگ کام کرتے چھٹی ہوتی ہے، کہیں اتوار کی چھٹی ہے، کہیں جمعے کی چھٹی ہے، کہیں منگل کی چھٹی ہے، کہیں پیر کی چھٹی ہے. 7 دن ہیں ہفتے کے، 7 دن دنیا میں کہیں نہ کہیں چھٹی ہوتی ہے سب کام کرنے والوں کو. لیکن اللہ نے کہا نماز کے بارے میں کہ کوئی چھٹی نہیں ہے. اور یہ چھٹی نہ ہونے کی وجہ سے سست مسلمانوں پر نماز بھاری ہو گئی. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ کہ نماز بہت بوجھ کی چیز ہے، بہت بھاری چیز ہے، لیکن ان کے لیے بھاری نہیں ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں اور خشوع رکھنے والے ہیں. 5 وقت مسجد میں جا کر کرنا کیا ہے؟ اس کو 500 کلو وزن تو نہیں اٹھانے 5 وقت، یا 5 وقت میں جا کے اس کو ہل تو نہیں جوتنا مسجد میں جا کے، یا بڑی بڑی مشینیں تو نہیں چلانی، اب 5 وقت جا کے آگ میں تو نہیں کھڑا ہونا، 5 وقت برف پہ تو نہیں کھڑا ہونا. یعنی ان 5 وقتوں میں جا کے مسجد میں کون سا ایسا بھاری کام ہے جو اس کو کرنا پڑے گا؟ کہ پتہ چلا کوئی بھی بھاری کام نہیں ہے، صرف 5 وقت یہ مسجد میں جائے گا اور 10 سے 15 سے 20 منٹ اس کے لگ جائیں گے. کرنا کیا ہے؟ کھڑا ہونا ہے، رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، سلام پھیرنا، آ جانا ہے. اور یہ بھاری ہو گیا. اللہ نے کہا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ بھاری ہو گیا. یہ اتنا سا کام ان پر بھاری ہو جائے گا جو اللہ کی محبت کو اپنے دل میں نہیں رکھیں گے. اتنا سا کام بھاری ہو گیا، اور اتنا اس کی اہمیت ہے اس ہلکے سے کام کی، جو بھاری ہو گیا نہ اہلوں پر اور فاسقوں اور فاجروں پر جو بھاری ہو گیا. یہ اتنا ہلکا ایک کام ہے جن پہ بھاری ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ اہمیت بتائی ہے، نماز کی یہ اہمیت دکھائی ہے اور یہ اہمیت جتائی ہے کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے جتنے بھی اللہ کے احکامات ہیں، شریعت کے جتنے بھی احکامات ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آپ زمین پہ کھڑے ہوئے ہیں، زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں، زمین پہ لیٹے ہوئے ہیں، دنیا میں دھرتی پر آپ موجود ہیں. تو سارے احکامات اللہ کی طرف سے آ رہے ہیں. لیکن جب نماز اللہ کو دینی تھی تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود ہی عرش پہ بلا لیا. آخر وہ کون سا عمل ہوگا، آخر اس کی کیا اہمیت ہوگی؟ اس سے ہی صرف اندازہ لگائیے کہ نماز کو دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر بلایا ہے، اور آسمان پر وہاں بلایا ہے جہاں جبرائیل کو بھی جانا منع ہے. جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ باؤنڈری آ گئی، یہ حد آ گئی، اس سے آگے مجھے جانا منع ہے، صرف آپ جا سکتے ہیں. آپ سنگل پرسن ہیں جس کو پرمیشن ہے یہاں سے اندر جانے کی. اب یہاں سے اندر آپ جائیں اور اللہ سے ہوگی ملاقات، اور اللہ تعالیٰ دینے والا ہے نماز. ایسا تحفہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا معراج پر. وہی معراج کا سفر کہلاتا ہے. جب اس نماز کو لے کر آئے، تو جب صحابہ کرام کو معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک عمل لے کے آئے ہیں کہ جس عمل کے ذریعے سے ہم اللہ سے باتیں کریں گے، اللہ سے ہم کلام ہوں گے، اور اپنی جو ضرورتیں ہیں اللہ سے ہم کہیں گے، تو سارے کے سارے صحابہ کرام خوشی کے مارے اچھلنے لگے. گویا کہ نماز جو آئی ہے تو آج مسلمانوں کے لیے، صحابہ کرام کے لیے عید کا دن تھا کہ آج ہمیں اللہ سے مانگنے کا ذریعہ مل گیا، اللہ سے باتیں ہم کریں گے، اس کا ذریعہ مل گیا. ہم سجدہ کریں گے، اللہ کے سب سے قریب ہوں گے. حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو رحمان کے دونوں پیروں کے درمیان اس کا سر ہوتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب جو بندہ ہوتا ہے وہ سجدے میں ہوتا ہے. تو اتنا ہی اونچا عمل، جس عمل کو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے کے لیے، جس تحفے کو دینے کے لیے وہ معراج کا پورا سفر ہوا اور پھر جا کے نماز دی گئی.
اس نماز کی اہمیت کتنی زیادہ ہے اللہ کے نزدیک، آپ اس کا اندازہ لگائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کفر اور اسلام کے درمیان جو فرق کرنے والی چیز ہے وہ نماز ہے۔ کفر اور اسلام کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ اس لیے صحابہ کرام میں اس نماز کی رغبت اتنی زیادہ تھی کہ دنیا کا سارا کام چھوٹ سکتا تھا، ان کی نماز کبھی نہیں چھوٹ سکتی تھی۔ یہاں دنیا کے سارے کام ہونے چاہیے، چھوٹے سے چھوٹا کام ہونا چاہیے، نماز چھوٹ جائے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کہ نماز کو چھوڑ کر مسلمان اللہ کی طرف سے مدد کا امیدوار ہو جائے، اس کی غلط فہمی ہے۔ امیدوار اس کو کہتے ہیں جس کو امیدیں لگی ہو، جو جن کا نام آ جاتا ہے نا چناؤ چنہ میں، ان کو یہ امیدیں لگ جاتی ہیں کہ آپ ان کو ووٹ دیں گے، اسی لیے ان کو امیدوار کہا جاتا ہے۔ یہ سمجھ لیجیے، نیتا جی بہت امید کرتے ہیں کہ ہم ان کو ووٹ دیں، اس لیے اس نیتا کو امیدوار کہتے ہیں۔ تو یہ بندہ اللہ کی نافرمانی اور اللہ کا سب سے بڑا فرض ہے، قتل کر دیا کسی کا، اس کو کافر نہیں کہا گیا۔ شراب پی لی کسی نے، اس پہ کفر کا فتویٰ نہیں لگایا گیا۔ کسی نے زنا کر لیا، اس کو کافر قرار نہیں دیا گیا۔ بڑے سے بڑا جھوٹا، بڑے سے بڑا دغے باز اور دنیا کا سب میں بڑا ظالم، اور جتنے گناہ ہو سکتے ہیں سارے گناہ کو کر ڈالے، سارے گناہ کو کر ڈالے، مسلمان ہے سارے گناہ کو کر ڈالے تو اس کو کافر نہیں کہا جائے گا۔ لیکن من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا۔ علماء نے اس حدیث کا مطلب یہ لیا، علماء احناف نے، ارے امام شافعی امام مالک نے تو یہ فرمایا ہے کہ جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے اس کو قتل کیا جائے گا، اس کو قتل کیا جائے گا۔ جان بوجھ کے نماز چھوڑنے والے کو قتل کیا جائے گا، مسلمان تو ہے لیکن اس کو قتل کیا جائے گا۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ان کا مسئلہ کیا ہے کہ نماز چھوڑنے والا کافر ہے، نماز جان بوجھ کے چھوڑتے ہی کافر ہو جاتا ہے۔ اور امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ اور ان کے جو تلامذہ ہیں، ان حضرات کا یہ کہنا ہے کہ جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی اس کو قیدی بنا دو، یہاں تک کہ توبہ کر لے اور نماز پڑھنے لگ جائے، تھوڑی موڑی اس کو سزا بھی دی جائے، لیکن کافر نہیں کہا جائے گا۔ شکر منائیے۔ اگر امام احمد بن حنبل کے مسلک پر ابھی فتویٰ دینے لگ جائے تو پتہ نہیں محلے میں کوئی مسلمان بچے گا نہیں بچے گا، ہر کوئی کسی نہ کسی وقت کی نماز چھوڑ دیتا ہے۔ اور یہاں تک فرمایا کہ جب وہ کافر ہو گیا تو اس کا نکاح بھی ٹوٹ گیا، بیوی مسلمان ہے شوہر کافر ہو گیا، بیوی کافرہ ہو گئی شوہر مسلمان ہو گیا تو نکاح ختم، اور نکاح ختم پر پوری دنیا چل رہی ہے۔ تو علماء احناف نے اس کا مطلب یہ نکالا اس حدیث کا کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو نماز کا انکار کر دے گا وہ کافر ہو جائے گا، چھوڑنے والے اور سستی کرنے والے کو سزا دی جائے گی یہاں تک کہ وہ توبہ کر لے۔ اسلام میں بتاؤں آپ کو، جس طریقے سے ماں کا دودھ بچے کی زندگی ہے، اس طریقے سے نماز اسلام کی زندگی ہے، کہ تمام اعمال کی بنیاد اسلام ہے اور اسلام کی بنیاد نماز ہے۔ تمام کتنے بھی اعمال کر لے، آپ کے اندر ایمان نہیں ہے تو اللہ کے یہاں وہ اس کا نام نہیں ہے۔ اس طریقے سے آپ مسلمان ہیں اور نماز نہیں پڑھتے تو آپ کا بھی سمجھیے کوئی نام نہیں۔ یعنی حدیث میں آیا ہے کہ فرعون، حامان، ابی بن خلف، ان لوگوں کے ساتھ بے نمازی کا حشر ہوگا۔ اتنے بڑے بڑے کافر ہیں یہ، فرعون کا کفر کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے، ابی بن خلف، یہ حامان،
اتنے خطرناک درجے کے یہ اسلام کے دشمن، ان لوگوں کے ساتھ ایک بے نمازی کو وہ کھڑا کر دیا جائے گا کہ اے بے نمازی تو فرعون ہے، اے بے نمازی تو حامان ہے، اے بے نمازی تو ابی بن خلف ہے، ایک بے نمازی ان کے برابر ہی ہے، تو جو سزا ان کو ملے گی ایک بے نمازی کو وہی سزا ملے گی۔ شرم آنی چاہیے مجھ کو اور اس وقت کے مسلمان کو کہ ایک آدمی ہمیں نوکری پہ رکھ لیتا ہے اور 15,000 10,000 روپے مہینہ دیتا ہے، تو وہ اس کے یہاں ہم 12 گھنٹے کی ڈیوٹی کتنی ایمانداری سے کرتے ہیں۔ 15,000 روپے دے گا، یہ میرا مالک ہے، میرا باس ہے، مجھے اس کی نوکری کرنی ہے، اس کی ہاں میں ہاں، جی ہاں، اس کی چائے بھی لائیں گے، اس کے بچوں کو بھی گھمائیں گے، اس کے گھر بھی جائیں گے، اس کا کھانا بھی لے کے آئیں گے، باس کے سارے کام کریں گے کہ باس میرا ناراض نہ ہو جائے، کیونکہ 15,000 روپے دیتے ہیں۔ اور وہ تمام دنیا کا مالک، تمام دنیا کا خالق، سب کچھ کو بنانے والا، جو ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گا، اس نے ہمیں یہ جان دی ہے، اس نے ہمیں یہ زندگی دی ہے، اس نے ہمیں یہ آنکھیں دی ہیں، اس نے ہمیں یہ ناک دی ہے، اس نے ہمیں یہ زبان دی ہے، اس نے چلنے اور پھرنے کی طاقت دی ہے، اس نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، اس نے بیوی اور بال بچے دیے ہیں، اسی نے دولت دی ہے، اسی نے گاڑیاں دی ہیں، اسی نے اس دنیا کی خوبصورتی بنائی ہے، اسی نے سورج کو نکالا، اسی نے چاند کو نکالا، اسی نے پھولوں کے اندر خوشبو ڈالی ہے، وہی آسمان سے پانی برساتا ہے، وہی زمین سے پانی نکالتا ہے، وہی کھارا پانی دینے والا، وہی میٹھا پانی دینے والا، سب کچھ کا مالک۔ وہ کہتا ہے کہ میرے بندو، میں نے جو تمہیں زندگی دی ہے، صرف میں یہ چاہتا ہوں کہ تم مسجد میں جا کر 5 وقت کی نماز تم ادا کر لو، اس میں تمہارے 2-2.5 گھنٹے خرچ ہوں گے، اور اس کے بدلے میں تمہیں ہمیشہ کی جنت میں بھی ڈالنے والا ہوں۔ تو یہ مسلمان اس وقت اللہ تعالیٰ سے کتنی بڑی غداری کر رہا ہے۔ وہ 15,000 دینے والا اس کا غلام بن گیا، جس نے ساری دنیا بنائی، سب کچھ بنایا، جو اس 15,000 روپے دینے والے کا بھی مالک ہے، اس کے لیے یہ مسلمان 5 وقت مسجد میں جا کے راضی نہیں۔ تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ دنیا کے بڑے سے بڑے گناہ کرے، وہ زنا کرے، وہ قتل کرے، وہ ظلم کرے، وہ قتل عام مچا دے، وہ جھوٹ بولے، وہ دغابازی کرے، وہ شراب پیے، سارے گناہ کا ایک یہ مجسمہ بن جائے، اس کو کافر قرار نہیں دیا گیا۔ لیکن نماز چھوڑنے والے کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی سخت بات کہی ہے کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ تو کافر ہو گیا۔ اسلام کی سب سے بڑی نشانی ہے، اسلام کی سب سے بڑی نشانی ہے، ایک مسلمان سے نماز کے چھوڑنے کا تصور مذہب اسلام میں ہے ہی نہیں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی منافق بھی جماعت کی نماز نہیں چھوڑتا تھا۔ منافق بھی نہیں چھوڑتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ حال تھا کہ 2 کندھوں پر 2 لوگوں نے لے رکھا ہے، اور آپ کے پیر مبارک زمین سے گھسٹ رہے ہیں، پھر بھی جماعت سے نماز آپ نے پڑھی کہ نماز تو نہیں۔ جب دنیا سے جانے کا آخری ٹائم ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تب بھی کہہ رہے ہیں الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، کہ میری امت کے لوگوں، اے لوگوں کبھی نماز نہ چھوڑو۔ دنیا سے جانے کا آخری وقت ہے، اور اس امت کی نماز کی فکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں کہ نماز کو چھوڑ کر جنت میں چلے جانا یہ ایسا ہی ہے جیسے سوئی کے چھید سے اونٹ کا نکل جانا۔ نماز کو چھوڑ کر جنت میں چلے جانا ایسا ہی ہے جیسے سوئی کے ناکے سے کوئی بہت موٹی چیز کسی ہاتھی کو نکال دے، کہ وہ ہو نہیں سکتا تو یہ بھی ہو نہیں سکتا۔ کہ دنیا کا سب میں بڑا ظالم، دنیا کا سب میں بڑا جابر، دنیا کا سب میں بڑا نافرمان، دنیا کا سب میں بڑا گنہگار وہ ہو جاتا ہے جب ایک وقت کی نماز وہ جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے اپنی سستی اور کاہلی کی بنا پر۔
اب یہ کتنے مسلمان نماز چھوڑتے ہیں؟ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسلمانوں کے بارے میں اور نمازیوں کے بارے میں یہ حدیث فرمائی ہے کہ 5 وقت کی نماز کوئی پابند ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرمائے گا. صرف 5 وقت. یہ ایک بار حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ کھڑے تھے، پتجھڑ کا موسم تھا، وہیں پہ درخت تھا، درخت کے پاس کھڑے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخت کی ایک ٹہنی کو پکڑ کر اس کو خوب زور سے ہلایا. تو اس کے جب ہلانے لگے تو اس کے پتے جھڑ کے گرنے لگے، یہاں تک کہ سارے پتے گر گئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر سے فرمایا کہ ابو ذر، ایک نمازی جب نماز کو پڑھتا ہے تو اس کے جسم سے گناہ ایسے ہی جھڑ جاتے ہیں جیسے اس درخت کے پتے جھڑ گئے. کہ جب بندہ وضو کر کے گھر سے نکلتا ہے، جب بندہ وضو کر کے گھر سے نکلتا ہے تو جنت کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں. یہ مسجد کا دروازہ نہیں ہے، جنت کا دروازہ ہے کہ جو اس میں داخل ہو گیا گویا کہ جنت میں داخل ہو گیا. کیونکہ اور اس کے جنت میں داخل ہونے سے پہلے ہر قدم پر ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور ہر قدم پر ایک گناہ کو مٹایا جاتا ہے، کیونکہ یہ نمازی ہے اور گھر سے وضو کر کے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آ رہا ہے. تو کسی نے پوچھا کہ کسی کا گھر بہت دور ہو؟ کہا تو جتنا دور ہوگا جتنے قدم پڑیں گے اتنی نیکیاں لکھے جائیں گے، اتنے گناہ معاف ہوں گے. صحابہ کرام کے اندر ایسا جذبہ تھا نا نماز کا، ایسا جذبہ تھا نماز کا کہ جب بھی کوئی حاجت، جب بھی کوئی ضرورت پیش آتی 2 رکعت نماز پڑھتے اور اللہ کے سامنے روتے اور اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول کرتے تھے. ہر ضرورت پر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ میں درد ہوا، کیا یا رسول اللہ میرے پیٹ میں درد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ نماز پڑھو، جاؤ نماز پڑھو، پیٹ میں درد ہے. پیٹ میں درد میں نماز کا حکم ہے. یہاں اسپتال جا رہے ہیں، نماز کیسے پڑھیں؟ ارے تو جو لے کے جا رہا ہے تو نماز تو پڑھ، اللہ سے تو مانگ. اللہ تعالیٰ نے اپنی ہم کلامی کا، اپنے سے بات کرنے کا جو ذریعہ اللہ نے بنایا نماز ہے. ایک فرشتہ کہتا ہے آدم کی اولاد، ایک فرشتہ کہتا ہے آدم کی اولاد، آواز لگاتا ہے کہ اے آدم کی اولاد، تجھے معلوم ہو جائے کہ تو نماز میں کس سے باتیں کر رہا ہے تو تو کبھی بھی سلام نہ پھیرے، تو کبھی بھی سلام نہ پھیرے. کیونکہ نماز میں بندہ اللہ سے باتیں کرتا ہے. جیسے ہی کہتا اللہ اکبر، چلو کنیکشن جڑ گیا. بندے نے کہا اللہ اکبر، کنیکشن جڑ گیا. اب اللہ اکبر کہنے کے بعد بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہان کا رب ہے، پالنہار ہے. تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا، وہ میرے بندے نے میری تعریف کی. الرحمن الرحیم، جو رحمان ہے، رحیم ہے، جو مہربان ہے، نہایت رحم والا ہے. اللہ کہتا ہے اوہ اس نے میری بزرگی بیان کی. مالک یوم الدین، بندہ پھر کہتا ہے کہ جو یوم جزا کا، جو قیامت کے دن کا، میدان حشر کا جو مالک ہے. تو اللہ تعالیٰ پھر خوش ہوتے ہیں. پھر یہ بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اب یہ بندے نے جب یہ ساری باتیں بولی تو اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتے ہیں. بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ دکھا دے میرے پروردگار جن پر تو نے انعام فرمایا، جو جنت میں جانے والے بن گئے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہو گئے، جو برباد ہو گیا، ان کا راستہ نہیں. اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. یہ بندہ جب نماز میں یہ ساری باتیں کہہ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ خوش ہو کے اس کی نماز کو قبول کرتے ہیں، جب تک کہ بندے کا دھیان نماز میں رہتا ہے. ورنہ بندہ تو بول رہا ہے الحمدللہ رب العالمین اور اس کا دھیان نماز سے باہر ہے، تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں ارے تیرے دھیان کدھر ہے؟ ٹھیک ہے تو بات کر رہا ہے، دھیان تو میری طرف لگا. الرحمن الرحیم پھر بول گیا، اس کو کچھ اللہ کا دھیان نہیں.
مالک یوم الدین پھر بول گیا، اللہ کا کچھ دھیان نہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کی نماز سے دور ہو جاتے ہیں، اور اللہ بھی اپنا دھیان اس پر سے ہٹا لیتے ہیں کہ فویل للمصلین، کہ بربادی ہے ایسے نمازیوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، ایسے لوگ جو اپنی نمازوں میں نماز پڑھتے ہیں اور نماز میں ہی اللہ سے غافل ہیں، نماز میں اتنی بھاری غلطی کر رہے ہیں، تو ان کی یہ نماز ہی ایسی ہے کہ نماز سے ہی برباد ہو جائیں گے، نماز سے برباد ہو جائیں گے۔ ایسی نمازیں جس میں اللہ کا دھیان نہیں ہے، وہ اللہ سے اور دوری پیدا کر دیتی ہیں۔ ایسی نمازیں، ایسا ذکر جو اللہ کے دھیان کے ساتھ نہ ہو، وہ ذکر اللہ سے دوری پیدا کر دیتی ہے۔ کہ جس سے بات کر رہا ہے، میں سامنے آپ سے بات کروں، میں آپ سے کچھ کہوں اور میرا چہرہ ادھر ہے، اور آپ مجھ سے کہو ہاں بھائی آگے تو بتاؤ کیا ہے، اور پھر اپنا بولتا جاؤں، تو آپ سامنے والا کہے گا یہ تو پاگل ہے، چھوڑ یار میں اپنا کام کرتا ہوں۔ اتنا بڑا بادشاہ، یعنی مسلمان، میں آپ کو یہ بتاؤں، صرف 5 وقت کی نماز پر دنیا کے سارے مسلمان آ جائیں اور اس عبادت کو جیسے اللہ نے فرض قرار دیا ہے ویسے ہی سارے بندے کرنے لگ جائے، تو دنیا میں اسلام کو پھیلنے سے اور اسلام کی حکومت آنے سے کوئی دنیا میں روک نہیں سکتا۔ ارے نمازی تو ہے نہیں، مسجدیں بنا کے کیا کریں گے؟ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کے حرارت والوں نے، دل پھر بھی پرانا پاپی ہے، برسوں سے نمازی بن نہ سکے۔ نماز مسجدیں بنائیے، کروڑوں روپے خرچ کیجئے، ٹائلیں لگائیے، فرش لگائیے، ایئر کنڈیشن لگائیے اور گھر میں سو جائیے۔ ساری دعوت کر دی، ساری دنیا کے لوگوں کو بلایا کہ دعوت کرنے والا کہاں ہے؟ جی وہ تو سو رہے ہیں۔ اس سے بڑا بھی کوئی بیوقوف ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں چھت نہیں تھی، زمین پہ پتھر نہیں تھا، یہ ٹائلیں نہیں تھی دیواروں پر، اور اے سی اور کولر یہ سب لگا ہوا نہیں تھا، پنکھے لگے ہوئے نہیں تھے، لیکن 24 گھنٹے وہاں نمازی تھے۔ لیکن آج کے مسجدوں میں کہ اتنی بڑی بڑی دنیا میں ایسی ایسی عالی شان مسجدیں ہیں کہ جس کو دیکھنے سے آپ دیکھتے جائیں پلک نہ جھپکے، لیکن وہ مسجدیں نمازیوں سے خالی ہیں۔ تو ایسی مسجدیں نمازیوں کے لیے بد دعائیں کرتی ہیں کہ یا اللہ ان نمازیوں نے، ان بے نمازیوں نے، وہ مسجدیں بد دعائیں کرتی ہیں کہ یا اللہ ان بے نمازیوں نے جیسے مجھے ویران کر دیا، اے اللہ تو ان کو بھی ویران اور برباد کر دے، اور مسجد کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اے اللہ ان نمازیوں نے جیسے مجھے آباد کیا، تو ان کو آباد کر دے، ان کی زندگیاں بنا دے، ان کو جنت دے دے۔ یہ مسجد دعا کرتی ہے اور وہ دعا بھی قبول ہوتی ہے۔ کہ علاقے میں جو پوری دنیا میں جو یہ حالات مسلمانوں پر ہے، اس میں مسجد کی بد دعائیں بھی شامل ہے۔ ابھی عجیب عجیب چیز کتابوں میں لکھی ہوئی ہے کہ ایک بے نمازی جس گھر میں دیکھ لے اس گھر کی ساری برکت ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی ایک بے نمازی کی نحوست 160 گھروں پہ پڑتی ہے، 40 سامنے، 40 دائیں، 40 بائیں اور 40 پیچھے۔ 160 گھروں پر اس بے نمازی کی نحوست پڑتی ہے۔ یعنی یہ بے نمازی بیچ میں کہیں پر ہے تو ان 160 گھروں میں برکت نہیں ہونے والی۔ تو جس گھر میں سارے بے نمازی ہوں تو اس گھر میں برکت کی امید کہاں سے کریں گے ہم؟ لاؤ جی جائیے مدرسے میں 10 بچے لگے قرآن پڑھوا دو۔ ابے تو پوری دنیا کے لوگوں سے اپنے گھر میں قرآن پڑھوا دے گا، جب سے دنیا بنی تب تک قرآن، جب سے دنیا بنی تب سے، اور جب تک دنیا رہے گی تب تک ساری دنیا کے لوگ تیرے گھر میں آ کے قرآن مجید پڑھیں گے، اور تو بے نمازی ہے تو جنت میں نہیں جا سکتا۔ ساری دنیا کے لوگ اس کے لیے قرآن خوانی کرے اور 1 کروڑ سال تک قرآن خوانی کرے اور یہ نماز نہیں پڑھتا، تو اس قرآن خوانی
کا ایک ذرہ برابر بھی اس کو فائدہ نہیں ہو سکتا. اب کرا لو قرآن خوانی. آتے ہیں لوگ کارخانوں سے, دکانوں سے, گھروں سے, ارے کچھ نہیں ہونے والا تیرا, تو نماز پڑھ, 2 رکعت نفل پڑھ اپنی دکان میں, اور کام شروع کر, اللہ سے مانگ, ایمانداری سے کام کر, ٹائم پہ کام کر. نماز کا جب وقت ہو جائے, جب اذان ہو جائے تو کسٹمر کو بھول جا کہ بھیا تھوڑی دیر رک جا, میں نماز پڑھ کے آتا ہوں. اور وہ نہیں رکتا تو جا, کیونکہ میری دکان نماز کو پڑھنے کے لیے ہے, میری دکان نماز کو چھوڑنے کے لیے نہیں ہے. جا تو جا, کوئی بات نہیں, اللہ مجھے دینے والا ہے, میرا رازق اللہ ہے, تو نہیں ہے. کہ جو لوگ اپنا رازق اپنے کارخاندار کو اور اپنے دکاندار کو اور اپنے گاہک کو سمجھ لیتے ہیں, جو دکاندار اپنا رزق دینے والا اپنے گاہک کو سمجھ لیتے ہیں, وہ نماز کو چھوڑ بیٹھتے ہیں. جب اذان ہوتی ہے نا مغرب کی, اس وقت گاہک بڑھ جاتے ہیں دکان میں. مغرب کی نماز پر دکان پر کسٹمر بڑھتے ہیں, کیونکہ مغرب کی نماز میں تو ٹائم بھی نہیں ہوتا 10-15 منٹ کے اذان کے بعد. مغرب کی نماز پر دکاندار کے کسٹمر بڑھتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں اس کی نماز کو چیک کرنے کے لیے کہ آیا اس کا یقین میرے سے ہونے کا ہے یا کسٹمر سے ہونے کا ہے. اگر اس کا یقین مجھ پر ہوگا تو مسجد میں آئے گا, اور اگر اس کا یقین کسٹمر پہ ہوگا تو مسجد میں نہیں آئے گا, دکان میں رہ جائے گا. بہت سارے لوگ آ گئے, اب اس کے سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کروں. تو یہ سوچتا ہے یار مغرب کا وقت تو رہتا ہے 45 منٹ, آدھا گھنٹے تک, کوئی بات نہیں, اتنے میں تو میں نپٹا لوں گا, نماز بھی قضا نہیں ہوگی. اب وہ بھیڑ لگی ہوئی ہے, یہ دکھاؤ بھیا, یہ دکھاؤ مجھے, یہ دکھاؤ, یہ دکھاؤ. جماعت گئی, آدھا گھنٹہ ہو گیا, اور سب دیکھنے کے بعد وہ کسٹمر کہتے ہیں کہ بھائی ایسا میری سمجھ میں نہیں آیا. اللہ تعالیٰ نے اس کسٹمر کے دل میں بات ڈال دی کہ نہیں, تجھے اس سے خریدنا نہیں, یہ تو میں اس کو چیک کر رہا تھا, یہ دھوبی کا کتا ہو گیا, نہ گھر کا نہ گھاٹ کا. کسٹمر بھی گیا, اللہ بھی گیا, اللہ سے بھی گیا, کسٹمر سے بھی گیا. کسٹمر نے سامان نہیں لیا اور نماز کی توفیق چھن گئی. کہ ہمارا سارا کام, ہماری ساری تجارت ہمیں اسلام پر قائم اور مضبوط کرنے کے لیے ہے, اسلام پر قائم اور مضبوط کرنے کے لیے ہے, اسلام کو چھوڑنے کے لیے نہیں ہے. کہ جس نے نماز چھوڑ دی اس کا دین میں کوئی حصہ نہیں. حدیث میں آتا ہے جس نے نماز چھوڑ دی اس نے دین کو ڈھا دیا. کہ جیسے کسی کے بدن میں سر ہوتا ہے, سر کے بغیر اس کا جسم بالکل برباد ہے, مردہ ہے, اس طریقے سے یہ نماز مذہب اسلام میں سر کا درجہ رکھتا ہے. کہ جس نے نماز چھوڑ دی کہ گویا کہ اسلام میں اس کا سر ہی نہیں ہے, تو جب سر نہیں ہے تو زندگی نہیں ہے, زندگی نہیں ہے تو مردہ ہے, اور جو مردہ ہے وہ کسی کام کا نہیں. سوچئے میرے بھائی, ہمیں تو افسوس کا مقام ہے ہمارے لیے کہ ہمارے نبی گھسٹ کے آپ جا رہے ہیں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے, بخشے بخشائے ہیں, معصوم ہیں, سب سے اعلیٰ درجہ ہے, تمام نبیوں کے امام ہیں, تمام مخلوقات کے سردار ہیں. اللہ تعالیٰ نے اتنی محبت سے ان کو بنایا اور اتنا آپ کو خوبصورت بنایا, وہ بھی کبھی انہوں نے نماز نہیں چھوڑی. یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز بھی کبھی نہیں چھوڑتے تھے. مسلمان سے تہجد کی ابھی کیا امید کرے, وہ تو چھٹی نماز ہے, چھٹی نماز ہے. جو مسلمان اللہ کے بہت قریب ہونا چاہے وہ 5 نمازوں کے ساتھ 4 نمازوں اور ملائے. کہ فجر کی نماز پڑھی تو اشراق بھی پڑھ, چاشت بھی پڑھ, ظہر پڑھ لی, عصر پڑھ لی, مغرب پڑھ لی, اوابین بھی پڑھ, اور عشاء پڑھ لی, تو رات میں تہجد بھی پڑھ. یہ 9 وقت کی نمازوں کا اگر یہ مسلمان پابند ہو جائے تو یوں کہے کہ اے اللہ اس نے مجھے تنگ کر دیا, تو اللہ تعالیٰ اس کو تنگ کر دیتا. یہ اللہ کا ولی ہے, یہ 9 وقت کی نماز پڑھنے والا اللہ کا ولی ہے. اور کتابوں میں ہے جو اللہ کے ولی کو تنگ کر دے اللہ کا اس سے اعلان جنگ ہے, اللہ کا اس سے اعلان جنگ ہے. تہجد کی نماز
اللہ کی قربت کا سب میں بڑا ذریعہ کہ تنہائی میں جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو، جہاں کوئی نہ جانے، اندھیرا ہو رہا ہو، چپکے سے ایسے اٹھے کہ وضو کے چھپ چھپ کی آواز بھی کسی کو نہ آوے، وضو چپکے سے وضو کر کے اور جا کے گھر کے کسی کونے میں یا گھر کی چھت کے کسی کونے میں کھڑا ہو جائے اور پھر اللہ سے باتیں کرے کہ یا اللہ تیرا بندہ تیرے در پہ حاضر ہے، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے مانگ کیا مانگتا ہے۔ حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ، ربیعہ بن کعب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، تو ان کا یہ کام تھا، وہ کہتے تھے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں وضو کرنے کے لیے پانی لا کے دیتا تھا، میرا یہ کام تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب تہجد میں آپ اٹھتے تھے تو وہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی لاتا تھا، چاہے جتنی مشقت ہوتی تھی ہر حال میں آپ کے لیے پانی لاتا تھا، آپ وضو فرماتے تھے، نماز پڑھتے تھے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا موڈ بہت اچھا تھا، بہت خوش ہوئے، مجھ سے کہا ربیعہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوش ہو گئے، ربیعہ مانگو کیا مانگتے ہو؟ کیا یا رسول اللہ میں جنت میں آپ کے ساتھ ہونا چاہتا ہوں، یا رسول اللہ میں جنت میں آپ کا رفیق بننا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں جنت میں آپ کے ساتھ رہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کچھ اور بھی مانگو؟ اے رسول اللہ بس اتنا ہی کہ جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس معاملے میں خوب سجدہ کر کے میری مدد کرو، اگر تم جنت میں میرے ساتھ ہونا چاہتے ہو تو خوب سجدہ کرو، کہ سجدہ خوب کرو گے تو جنت میں میرے ساتھ ہوگے۔ یعنی جو لوگ نمازوں کی پابندی کرے، 5 وقت کی نماز ہر حال میں پڑھے، پتھر آسمان سے گر جائے، آگ آسمان سے برسے، زمین سے آگ نکلے، زمین پھٹ جائے، اس کے گھر میں تمام لوگوں کا انتقال ہو جائے، پوری دنیا اس کے لیے خالی ہو جائے، لیکن نماز کا وقت ہو جائے اور مؤذن کہہ دے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ، یعنی یہ مؤذن کی آواز پر لبیک کہنے والا لبیک لبیک تمام حالات میں، تمام پریشانیوں میں مسجد میں آ کے کھڑا ہو جائے تو اس بندے کو جنت میں جانے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ کوئی امید نہیں کی جا سکتی اس حال میں، جو ہماری کرتوت ہے کوئی امید نہیں کی جا سکتی۔ سب سے بڑا سب سے بڑی عبادت ہے نماز، اور اس نماز کو چھوڑ کے مسلمان بیٹھا ہوا ہے، اس کو نیند کیسے آتی ہے، بچوں میں یہ چین سکون سے کھیلتا کیسے ہے، یا کارخانوں میں یہ برکت کی اس کی امید کیسے ہے، دکانوں میں برکت اور ترقی کی کیسے امید کرتا ہے، یہ نماز کو چھوڑ کر یہ بالکل سمجھ سے باہر کی چیز ہے۔ جہاں منافق جو کہ اول درجے کے کافر ہوتے ہیں وہ نماز نہیں چھوڑتے تھے، اور یہ مسلمان اپنے آپ کو اول درجے کا مسلمان کہہ دیتا ہے، یہ مسلمان چھوڑ دیتا ہے نماز کو۔ بتائیے کیسے یہ اللہ کو راضی کر پائے گا اس دنیا میں اور آخرت میں؟ اس لیے ہم نیت کریں کہ کبھی بھی چاہے دنیا میں جیسے بھی حالات ہو جائے، گھر میں جیسے بھی حالات ہو جائے، فیملی میں جیسے بھی حالات ہو جائے، کاروبار میں جیسے بھی حالات ہو جائے، کہ میری زندگی کا جو مقصد ہے وہ نماز پڑھنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، ہر حال میں مجھے 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے انشاءاللہ۔ 100 لوگ دکان پہ کھڑے منع کرو، 1000 لوگ کھڑے منع کرو، سب کو منع کر دو آپ، لیکن نماز کو کبھی منع نہیں کرنا۔ نماز سے کبھی مت کہنا کہ مجھے کام ہے، ہر کام سے آپ کہہ دینا کہ مجھے نماز پڑھنی ہے، کسی کام سے کہ کبھی بھی نماز کو یہ نہ کہنا کہ مجھے کام کرنا ہے۔ اس لیے اس نماز کو اپنے اندر لانے کے لیے اور اس نماز کی کیفیت کو اور نماز کی اہمیت کو لانے کے لیے اس نماز پر مستقل میرے بھائیوں محنت کی ضرورت ہوگی۔ ہماری نیتیں ہمارے ارادے تو بن جاتے ہیں، لیکن ہمارے ایمان میں وہ قوت نہیں ہے کہ جو ہمیں گھر سے لا کر مسجد میں کھڑا کر دے، اس ایمان میں یہ قوت نہیں ہے، اتنا کمزور ہو چکا۔ تو جو ایمان ہمیں گھر سے لا کر مسجد میں کھڑا نہیں کر سکتا،
وہ ایمان ہمیں جہنم سے نکال کر جنت میں کیسے لے جائے گا؟ وہ ایمان اس گھر سے ہمیں جنت میں کیسے لے جائے گا؟ سوچو تو صحیح، بہت لمبا سفر ہے، بہت بڑا سفر ہے، ہزاروں سال کا سفر ہے، اور ایمان نماز کی روشنی سے بندہ اس سفر میں کامیاب ہوگا۔ اس لیے ہر حال میں آپ یہ ارادہ کریں کہ مجھے اپنے ایمان پر محنت کرنی ہے، نماز پہ محنت کرنی ہے، اور اس ایمان اور نماز کو سیکھنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، جماعت میں نکلنا ہے۔ جماعت میں وقت نکالو آپ لوگ، ارے آپ لوگ مسجد وار جماعت میں پوچھو کہ کب جماعت جا رہی ہے، 3 دن سے شروع کرو اور موت تک کے لیے اس کام میں لگو کہ اسی میں آپ نماز آپ کی درست ہوگی۔ مدرسوں میں آپ نہیں آ رہے، یہ مدرسوں میں آپ نہیں آ رہے نماز کو سیکھنے کے لیے، ایمان کو سیکھنے کے لیے، تو اپنے وقت کو نکال کر 3 دن 40 دن 4 مہینے 5 مہینے نکل جاؤ آپ اور نماز سیکھو۔ ہمارے تو تلفظ صحیح نہیں ہے، سورہ فاتحہ یاد نہیں ہے، سبحان ربی العظیم کہنا نہیں آتا، سبحان ربی الاعلیٰ کہنا نہیں آتا، ارے آپ کو تو اللہ اکبر صحیح سے کہنا نہیں آتا، کیسے کرو گے؟ کیسے بیڑا پار ہوگا؟ دنیا میں اتنے عقل مند ہو گئے، دنیا کی ساری چیزیں سیکھ لی، اور جس سے کامیاب ہوں گے اس کو پیچھے کر دیا۔ 4 مہینے میں جب وقت لگے گا نا، تو مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ اخلاص سے اور محنت کے ساتھ اور پوری جو اصولوں اور ضوابط کی پابندی کرتے ہوئے جب 4 مہینہ آپ کہیں لگا لیں گے تو آپ کی نماز کم سے کم درجے میں ضرور صحیح ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو آپ نیت کرو کہ ہم سب 4 مہینے لگائیں گے انشاءاللہ، اللہ کے راستے میں نکلیں گے۔ اللہ تعالیٰ خوب عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔